الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا مومن وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اور فرمایا ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ، فرمایا پھر ایمان لانے کے بعد وہ بندہ اس میں شک نہ کرے، اور فرمایا کہ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا اس کے بعد پھر اس کا حق اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، جہاد فی سبیل اللہ پھر وہ کرے، اور پھر فرمایا اولئک هم الصادقون، فرمایا یہ جو سارا معاملہ بیان فرمانے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، پھر اس میں شک نہ کریں، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کریں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، فرمایا یہی سچے لوگ ہیں۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم کس صف میں کھڑے ہیں؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے، لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہمارے مسلمان بھائی فلسطینی اور دیگر غزہ کے مسلمان، اور اس سے قبل بھی جن ممالک پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے گئے، ہم نے ان مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ ہم نے ان کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے کچھ نہ کیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، سنیے حدیث پاک، اس سے جہاد کی اہمیت اور واضح ہو جائے گی۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق، فرمایا کہ کوئی ایسا شخص جس کو موت آ گئی، مر گیا، اور مرا بھی ایسے کہ جہاد کیے بغیر مر گیا، یعنی کبھی موقع ہی نہ بنا اسے جہاد کرنے کا، جہاد کیے بغیر جو مر گیا، موت آ گئی، اور پھر فرمایا کہ موت تو آ گئی جہاد کیے بغیر، لیکن جو اس نے زندگی گزاری تھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے، جتنا اس نے وقت دنیا کے اندر گزارا تھا، اس زندگی کے اندر بھی اسے کبھی خیال بھی نہ آیا جہاد کرنے کا، کبھی اس کے دل میں یہ خواہش بھی نہ پیدا ہوئی کہ یار میں بھی اللہ کی راہ میں جہاد کروں، میں بھی راہ خدا میں کٹ جاؤں۔ فرمایا جس کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں نہ آیا، فرمایا وہ مومن کے ایک درجے پر نہیں مرا، وہ بلکہ منافق کے ایک درجے پر مرا ہے۔ وہ مومن بندہ نہیں ہو سکتا، وہ منافقت کے ایک درجے پر مرا ہے، جس کو جہاد کیے بغیر موت آئی، اور زندگی کے اندر کبھی یہ خواہش بھی نہ پیدا ہوئی کہ میں راہ خدا میں جہاد کروں۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد کی اہمیت کیا ہے۔ اور اگلی حدیث پاک سنیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بھی راوی ہیں، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لوددت فی سبیل اللہ فاقتل ثم اغزوا فاقتل ثم اغزوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا میں محمد اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں محمد اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں راہ خدا میں جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو اس حدیث پاک سے مزید پتہ چلتا ہے کہ جہاد کی اہمیت کیا ہے۔ خود رسول کریم علیہ السلام نے کتنے ہی غزوات میں آپ شامل ہوئے، اور کتنے ہی جنگیں آپ نے لڑی۔ تو ہم کس کی امت ہیں؟ ہم جس رسول کی امت ہیں، اس رسول نے اس امت کے لیے کیا کچھ نہ کیا، اس دین کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ سوال بھی ہوگا، یہ پوچھا بھی جائے گا۔ یہ ایک میں واقعہ آپ کے
سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عمر کا وصال ہو چکا تھا، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ حضرت عمر کی زیارت کرا دے۔ سنیے گا، توجہ رکھیے گا ذرا، یا اللہ حضرت عمر کی زیارت کرا دے، ابا جی کی زیارت کرا دے۔ دعائیں کرتے رہے تو بڑی دیر دعائیں کرتے رہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، 1 مہینہ دعا کرتے رہے، دعا قبول نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تانا گوئی کا شکار ہو جاتے ہیں، شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 2 سال دعا کرتے رہے، مسلسل 2 سال دعا کرنے کے بعد پھر کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چل کر آ رہے ہیں۔ اب یہ خواب کا وہ منظر بیان کرتے ہیں آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر، کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابا جی خواب کے اندر چل کر آ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، توجہ رکھیے، ادھر میری طرف دیکھیے گا، آپ کو پھر بات سمجھ آئے گی کہ حضرت عمر چل کر آ رہے ہیں اور اپنے پیشانی سے ایسے پسینہ صاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی ابا جی کیا معاملہ بنا اللہ کی بارگاہ میں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے عبداللہ آج اگر تیرے رب کا اور میرے رب کا مجھ پر کرم اور فضل نہ ہوتا تو عمر پکڑا جاتا۔ آج اگر عمر کے رب کا فضل نہ اس پر ہوتا تو عمر پکڑا جاتا۔ تو عرض کی ابا جی معاملہ بنا کیا پھر؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میرے دورہ حکومت کے اندر جب بیت المال ایک کمرے سے اٹھا کر دوسرے کمرے کے اندر منتقل کر رہے تھے تو اس دوران ایک رسی گم ہو گئی تھی، ایک رسی گم ہو گئی، نہ وہ کسی نے اٹھائی نہ کوئی لے کر گیا، تو وہ گئی کہاں؟ تو اللہ کریم نے مجھ سے وہ بھی سوال کیا، وہ بھی پوچھ لیا کہ عمر وہ رسی گم ہوئی کیوں؟ تو آپ سوچیں یہ ذرا کہ حضرت عمر فاروق سے تو یہ رسی کا بھی سوال ہو گیا کہ وہ رسی پھر گئی کہاں؟ تو آج کے جو حکمران ہیں، آج کے جو ذمہ داران ہیں، کیا ان سے نہ سوال کیا جائے گا کہ برما کے مسلمانوں پر کس طرح کے ظلم ہوئے تو تم لوگ کہاں تھے؟ اور دیگر جو غزہ کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کے اندر ان مسلمان بچیوں کی استعمال کی گئی، حدود اللہ ٹوٹتی رہی، ہم نے تو کوئی خیال نہ کیا، تو ہم سے کیا اس بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ ان حکمرانوں کے لیے لمحہ یہ فکریہ ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس صف کے اندر کھڑے ہیں اور کس کنارے پر جا کر کھڑے ہیں، اور ہم اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہے کہ اللہ نے ہمیں اقتدار دیا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے اور ہمیں اٹھنا چاہیے۔ اس امت پر موجودہ صورتحال کے اندر جہاد فرض ہو چکا ہے، یہ آخری بات میں کر رہا ہوں، موجودہ صورتحال کے اندر اس امت پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور دیگر علماء اور مفتیان کرام نے بھی اس بات کا فتویٰ دے دیا ہے کہ جہاد اب فرض ہو چکا ہے۔ لہٰذا آئیں اس دین کی طرف واپس آئیں، اس دین کو سمجھیں، اور پھر حضرت اقبال کیا خوب انہوں نے کہا، اقبال نے کہا کہ اس بات کو سوچ کر پریشان اور مایوس نہ ہو جانا کہ ہمیشہ مسلمانوں پر ایسے ظلم اور ستم کیے جائیں گے، ایسے ہی ان کی استعمال کیے جائیں گے۔ فرمایا ایسے نہیں ہوگا، تو پھر ہوگا کیا؟ آپ نے فرمایا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ فرمایا کہ یہ نہ سوچنا یہ صحرا سے دین نکلا، کیسر و کسرا کو بھی تباہ برباد کر دیا، دین کا جو جھنڈا تھا وہاں پر بھی لہرانے لگ گیا۔ فرمایا پھر سدا یہ وقت نہیں رہے گا، سدا مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں نہ پامال کی جائیں گی، سدا دین ایسے نہیں لٹیا جائے گا۔ فرمایا ایک وقت پھر آئے گا کہ ساری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت اور حکمرانی ہوگی، اور ہر جگہ اسلام کا جو پرچم اور جھنڈا ہے وہ لہرائے گا۔